بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا آگے تشریف لائیے، آگے آ جائیں، میرے لیے آسانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ، بار دیگر صلوات پڑھیں مل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بآواز نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، مل کے سب شریک عبادت ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ، مل کے بلند تر صلوات۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو آدم کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ عظیم خالق جو نوح کی کشتی پار کرنے والا ہے، جو ابراہیم کا امتحان لینے والا ہے، جو اسماعیل کو ذبیح اللہ بھی بناتا ہے، موت سے بھی بچاتا ہے، وہ عظیم خالق جو موسیٰ کو کوہ طور پہ بلانے والا ہے، وہ عظیم خالق جو اپنے اذن سے عیسیٰ کو مردے اٹھانے کا اختیار دینے والا ہے، وہ عظیم مولا کہ جو محمد کے ہاتھوں پہ پتھروں کو زبان عطا کرنے والا ہے، وہ عظیم خالق جو علی کے اشاروں سے سورج کو پلٹانے والا ہے، وہ عظیم خالق کہ جو سلیمان کو دولت ایمان دینے والا ہے، وہ عظیم مولا جو بے زر کو ابو ذر بنانے والا ہے۔ کتنے سجدے کروں اس اللہ کو کہ وہ فراز صولی پہ میسم کو زبان عطا کرنے والا ہے، وہ کریم مالک ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی جیسا عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ ساری زندگی اس کی اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہوئے ایک سجدے میں گزار دیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے اور حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے ہے در کا در عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہدایت ہے اور ہدایت پہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کسی نتیجے پر پہنچائے۔ سب سے بڑی دعا اللہ جو انسان سے مانگتا ہے اور خود غور بھی نہیں کرتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، وہ ہدایت ہے۔
میں دلیل دیتا ہوں، ایک مسلمان ایک دن میں کم از کم سورۃ الفاتحہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور سورۃ الفاتحہ ایسا عظیم سورہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ مجھے بتائیے یہ سورۃ الفاتحہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ نازل کہاں پہ ہوا؟ قلب پیمبر پہ۔ کلام اللہ کا، لانے والا جبریل، اترا قلب پیمبر پہ۔ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نماز نہیں ہے جب تک یہ سورہ نہ پڑھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سورۃ الرحمن کس کا سورہ ہے؟ اللہ کا۔ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ اترا کہاں ہے؟ قلب رسالت پر۔ وہ بھی اللہ والا، یہ بھی اللہ والا۔ اس کے بارے میں تو سارے مانتے ہیں کہ نماز نہیں ہے جب تک وہ نہ پڑھا جائے۔ میرا دل بنا کہ میں اس کی جگہ یہ والا پڑھ دوں، کیونکہ وہ بھی اللہ والا، یہ بھی اللہ والا، نماز ہو جائے گی۔ میرا اللہ وہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، وہ بھی قلب پیمبر پہ اترا، یہ بھی قلب پیمبر پہ اترا، پیمبر بھی تیرا، عبادت بھی تیری، میں بندہ بھی تیرا، قبول کر لے۔ آواز آئے گی اگر عبادت میری ہے تو مرضی بھی میری ہے۔ وہ بھی اللہ والا، یہ بھی اللہ والا۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے دکھ ہوگا اگر جملہ ضائع ہو گیا۔ جب میں اپنی مرضی سے ایک اللہ والے کی جگہ پہ دوسرا اللہ والا نہیں لا سکتا، تو تو اپنی مرضی سے اللہ والے کی جگہ پہ دنیا والے کہاں سے لا رہا ہے؟ جو جگہ اللہ والے کی ہے وہاں اللہ والا بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، اور تو اللہ والے کی جگہ پہ کسی اور کو لے آیا۔ تجھے حق کس نے دیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہماری ان 4 مجالس کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے تو ہادی بھیجنا بھی اللہ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت تو اللہ کرے اور ہادی بندے اپنے ووٹوں سے بناتے پھریں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کا ایک اور تعارف میں کرواؤں۔ مولا امیر سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ کا علم قرآن کے علم کے مقابلے میں کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا علم سورہ یاسین میں ہے جو قلب قرآن ہے، اور مکمل سورہ یاسین کا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ بات یہاں نہیں، روایت آگے ہے۔ فرمایا مکمل سورۃ الفاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے۔ با کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ پہچانو انا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نقطے کی کوالٹی کوانٹیٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ نقطہ، بس نقطہ۔ اور مولا فرماتے ہیں میں نقطہ ہوں، اور اس نقطے میں ساری کائنات کا علم ہے۔ اتنے سے نقطے میں اتنی کائنات کا علم کیسے آ گیا؟ میں تو اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے
سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمارے لیے ممبروں سے علی سمجھانا آسان ہو رہا ہے، کیونکہ جہالت ختم ہو رہی ہے۔ یہ بڑا ڈیجیٹل دور ہے۔ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیے، موبائل تو تھے نہیں، کوئی ویڈیو کوئی فلم دیکھنی ہو تو وہ VCR میں کیسٹ ڈالتے تھے، اتنی سی کیسٹ اور اس کے اندر مکمل مجلس آ گئی، مولانا پورے کے پورے آ گئے اتنی سی کیسٹ کے اندر۔ دور بدل گیا، کیسٹ کی جگہ CD نے پکڑ لی، گول سی CD، اتنی باریک سی۔ آپ نے گھر میں شادی کروائی، 3 گھنٹے کا فنکشن، CD لگائی، CD میں آپ کے دادا بھی آ گئے، دادی بھی آ گئی، نانا بھی آ گئے، اتنی سی CD کے اندر پورا خاندان آ گیا۔ دور بدل گیا، CD کی جگہ بھی ختم۔ اب CD کی جگہ اس میموری کارڈ نے لے لی جو آپ کے موبائل کے اندر آتا ہے، 2 GB کا، 4 GB کا، 8 GB کا۔ اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کی ویڈیو، ذاکرین کی ویڈیو، نوحہ خانوں کے البم، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شادی اندر ڈالنی ہو وہ بھی آ گئی۔ پڑھا لکھا مجمع، مطالعے کا شوق رکھنے والا، یونیورسٹی میں گئے، کہیں لائبریری کا وزٹ کیا، جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ساری کتابیں خرید سکے، کسی سے پوچھا بھائی کتابیں چاہیے، اس نے کہا میں سافٹ ویئر بتاتا ہوں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ پوری لائبریری کی کتابیں صاحب نے اپنے میموری کارڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لی، اتنا سا کارڈ۔ ممبئی کی کتابیں، نجف اشرف کی لائبریری کی کتابیں، قم المقدسہ کی لائبریری کی کتابیں، کربلا محلہ کی کتابیں، دیگر مدارس کی لائبریریوں کے وزٹ کیے، کتابیں پسند آئیں وہ اپنے میموری کارڈ میں کر لیں۔ اتنے سے کارڈ کے اندر ہزاروں کتابیں۔ دور مزید بدل گیا، کارڈ بھی ختم۔ اب آپ کے اپنے موبائل کتنی میموری موجود ہے کہ آپ موبائل کے اندر زمانے بھر کا علم لا سکتے ہیں۔ آپ کے موبائل کے اندر پوری کائنات کا علم آ گیا۔ میرا سوال ہے بھئی اتنے سے موبائل کے اندر پوری کائنات کا علم کیسے آیا؟ تو آپ کہیں گے مولانا جدید دور ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، انسانی عقل نے کام کیا ہے، اس لیے اتنے سے موبائل کے اندر کائنات کا علم آ گیا۔ بندہ اپنی عقل کا سہارا لے کے اتنے موبائل کے اندر کائنات کا علم لا سکتا ہے، اور قدرت خدا سے نقطے میں کائنات کا علم نہیں آ سکتا۔ علی کو مانیے، مگر پہلے یہ مانیے کہ علی کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ قادر مطلق، اس نے علی کو بنایا۔ اگر اس کی قدرت میں شک نہیں تو کبھی بھی علی کے فضائل میں شک نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجئے سارے مل کے۔ توجہ ہے سامعین گرامی کا؟ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ بندے نے اپنا بستر چھوڑا، ساری دنیا سوئی پڑی تھی، اور وہ اپنا بستر چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، سامنے خاک شفا رکھی اور عبادت، وضو کر کے عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ سے چاہتا تھا کچھ مانگوں۔ اب مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جو بندہ مانگتا ہے، جس سے مانگا جائے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، مانگنا چاہتا ہے، پہلے آپ کی تعریف کرے گا، بھائی کیا کہنے، اللہ رزق میں برکت عطا کرے، جوڑی جیوی، بچے جیوندے رہن، ہیں پنجابی میں وہ آپ کی تعریفیں کرتا۔ آپ کی تعریفیں کرتے کرتے اس کی نظر آپ کی چھت پہ غازی کے علم پہ پڑ گئی۔ اب آپ کی تعریفیں بعد میں کرے گا، مولا کے قصیدے پہلے پڑھے گا۔ اسے معلوم ہے یہ اپنے فضائل پہ کچھ دے نہ دے، علی کے فضائل پہ مجھے خالی نہیں پلٹائے گا۔ بھائی یہی شیعت کی علامت ہے۔ ممکن ہے کوئی ہمارے دروازے پہ ہمارا نام لے کے مانگے تو ہم کہہ دیں بابا جی معاف کرو، لیکن جب وہ علی علی کرتا ہے، دا مست کلندر کرتا ہے، اور جیسے ہی کہہ دے علی دا پہلا نمبر، اسی کا تو جھگڑا ہے بھائیو۔ اگر فقیر بھی کہے علی دا پہلا نمبر، ہم جہاں اس کے آگے لٹا دیتے ہیں۔ بچہ بھی گھر میں جاتا ہے تو ماں سے کہتا ہے کچھ دو، میرے مولا کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔
تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب کچھ مانگا جائے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ گیا, سوچ رہا تھا کیا تعریف کروں, کہنے لگا شروع اللہ کے نام سے, پہلی تعریف تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے. اب بندہ سوچ رہا ہے اور کون سی تعریف کروں, ایک جملے میں بات مکمل کر کے کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. کوئی ایک تعریف تیرے لیے تھوڑی ہے, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. الرحمن الرحیم, ابھی اللہ نے بندے کو کہا تھا بسم اللہ میں بھی مجھے رحمان کہو رحیم کہو, بسم اللہ ختم ہوئی سورۃ الفاتحہ میں پھر کہا مجھے رحمان بھی کہو مجھے رحیم بھی کہو. میرا اللہ تیرے اور بھی بڑے صفاتی نام ہیں, تو جبار ہے تو قہار ہے, مگر بار بار تو اپنے آپ کو رحمان کیوں کہلوا رہا ہے, رحیم کیوں کہلوا رہا ہے؟ بعید نہیں خدا یہ چاہتا ہو بندے کے اور میرے درمیان اگر سب سے بہترین رشتہ ہے تو وہ رحمت کا رشتہ ہے. کون سا رشتہ ہے؟ رحمت کا. اللہ کی تعریفیں کر رہا تھا, ساری تعریفیں تیرے لیے. پھر کہنے لگا تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے, تو یوم جزا کا مالک بھی ہے, تو لائق عبادت بھی ہے, تو لائق مدد بھی ہے. اب اللہ کی آواز ہی میرا بندہ بستر چھوڑ کے بیٹھا ہے, تعریفیں جو کرتا جا رہا ہے, بتا مانگنا کیا چاہتا ہے؟ تب اس نے کہا مجھے گاڑی گھر کوٹھی نہیں چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے اس راستے کی ہدایت کر جو تیرے در پہ لے کے جاتا ہے. ہدایت کی دعائیں بندہ روزانہ مانگتا ہے. اچھا اللہ نے پوچھا کہ یہ جو راستہ مانگ رہا ہے, اس کی دعا کر رہا ہے, راستے کا کوئی انٹروڈکشن کوئی تعارف بھی تیرے پاس ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں تھوڑا بہت جانتا ہوں, یہ کسی ایرے غیرے کا راستہ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. توجہ ہے؟ اچھا اب میرا سوال ہے, کوئی آپ میں ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں نازل نہیں ہوئی؟ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی آپ پہ؟ الحمدللہ, سب پہ اللہ کی نعمتیں نازل. پھر تو یہ آپ کا بھی راستہ, میرا بھی راستہ, آپ کا بھی, آپ کا بھی. بھائی وہ تو اتنا کریم ہے, وہ تو ابراہیم کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, موسیٰ کو بھی دے رہا ہے, فرعون کو بھی نعمتیں. اس نے محمد کو بھی دیا, ابو جہل کو بھی دیا, علی کو بھی دیا, حسن کو بھی دیا, حسین کو بھی دیا, یزید کو بھی دیا. کمال یہ ہے یزید سب کچھ پا کے بھی ہار گیا, حسین سب لٹا کے بھی جیت گیا. تو نعمتیں تو وہ ہر کسی کو دیتا ہے بھائی, ہر کسی کو دیتا ہے. مثلا کس کس نعمت کو شمار کریں, شمار ہی نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ, اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ زندگی نعمت, یہ بچپن نعمت, یہ جوانی نعمت, سر اٹھائیے گا, یہ بڑھاپا نعمت, انہیں اٹھائیں. بچپن نعمت, یہ جوانی نعمت, یہ بڑھاپا نعمت, یہ خوراک نعمت, یہ غذا نعمت, یہ بارگاہ نعمت, یہ مسجد نعمت, یہ بچھا ہوا فرش نعمت, یہ سجا ہوا عرش نعمت, یہ چمکتا آفتاب نعمت, یہ دمکتا مہتاب نعمت, یہ نکلتے ستارے نعمت, یہ چمکتے سیارے نعمت, یہ کھلتے پھول نعمت, یہ نکلتے پھل نعمت, یہ کلیاں نعمت, یہ سمندر نعمت, یہ چشمے نعمت, یہ لہریں نعمت, یہ نہریں نعمت, یہ دریا نعمت, یہ پانی کی روانی نعمت, یہ جوانی نعمت, جوانی میں دیوانی نعمت. یہ ساری نعمتیں ہیں نا. والدین نعمت, ماں نعمت, باپ نعمت, رشتہ دار نعمت, بہن بھائی نعمت, شوہر نعمت, بیوی. دو بندے بول رہے ہیں, اس محلے والے چپ ہو گئے. آپ بولتے آ رہے تھے, یہاں کے چپ کر گئے. شادی شدہ چپ رہے, کمارے بولنے لگ پڑے نعمت. اچھا مولا سلامت رکھے. بہرحال شوہر نعمت, بیوی نعمت ہی ہے, کوئی شک نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی, نعمت. کوئی نہیں سن رہا, کہہ دیں
بیوی نعمت، شوہر نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ میرا سوال ہے ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں وہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ہیں۔ مثلا لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس نعمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے آقا کی ذات پہ مل کے۔ اور اتنی نعمتیں اس نے عطا کی، قرآن میں سورہ لقمان میں فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور اس نے تم پر برسا دی نعمتیں چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ جو شے برسائی جائے وہ قابل شمار نہیں ہوتی۔ بھائی بارش کا پانی برستا ہے کوئی مائی کا لال جو شمار کر کے بتائے؟ نہیں۔ اسبغا، اس نے تم پر برسا دی۔ اسبغا فعل ہے، اس کا مطلب ہے اس نے برسا دی۔ اسبغا کا مطلب ہے اس نے برسا دی، اور سابغ کہتے ہیں برسانے والے کو۔ اسبغا اس نے برسا دی، اور سابغ برسانے والا۔ اسی جملے کو دعائے کمیل میں مولا میر نے فرمایا تھا یا سابغ النعم یا دافع النقم، اے نعمتوں کو برسانے والے، اے بلاؤں کو ٹالنے والے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ اسبغ علیکم، تم پر برسا دی۔ اور علی نے کیا فرمایا؟ یا سابغ النعم۔ اچھا یہاں میں کچھ غلط فہمیاں دور کرتا چلوں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ علی کا کلام نہیں ہے۔ دعائے کمیل، دل ہو تو دو جملے پڑھ دوں دعائے کمیل پہ۔ دعائے کمیل علی کا کلام نہیں۔ بھائی کیوں؟ بھائی اس میں تو ہر جگہ قدم قدم پہ ایک ایک جملے کے بعد اپنے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معافی مانگی گئی۔ علی معاذ اللہ گناہ تھوڑی کرتے تھے۔ بھائی یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی معصوم، علی کے بیٹے معصوم، علی کے 11 بیٹے معصوم، علی کی زوجہ معصومہ، عصمت علی کے گھر میں پلتی رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ علی نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، علی معصوم عن الخطا ہے، علی سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ مگر یہ جو بار بار فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں، یہ کون سے گناہ جو علی نے معاذ اللہ کر لیے جن کی معافی؟ بھائی علی نے کوئی گناہ نہیں کیے۔ پھر سنی، علی نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر گناہ گاروں کے سہارے کو کلام امیر کہا جاتا ہے۔ علی جانتے ہیں میرے شیعہ معصوم تھوڑی ہیں، کبھی غلطی کر بیٹھیں گے، کبھی گناہ کر بیٹھیں گے، رحمت خدا سے مایوس ہو جائیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں جانے سے کترائیں گے کہ کیسے جائیں اور کیسے معافی مانگے۔ علی نے بتا دیا خبردار میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھ لینا، کلام میرا ہوگا، معاف کرنا خدا کا کام ہے۔ تیرے میرے لیے علی نے دعائے کمیل تعلیم فرمائی ہے۔ دعائے کمیل اپنے صحابی کمیل کو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی موقع ملا تو میں دعائے کمیل پہ بھرپور مجلس پڑھوں گا، میرا دل ہے کہ پڑھی جائے۔ اسی دعائے کمیل کا ایک آفاقی جملہ ہے یا سریع الرضا، کبھی غور تو کیجئے، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے۔ خدا نہ خواستہ دو بندے آپس میں ناراض ہو جائیں ہیں اور تیسرا بندہ آئے بھائی سلو کرو، لڑائی ختم کرو، راضی ہونے کے لیے وہ پہلے تیار ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ راضی وہ جلدی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ طاقت والا، اقتدار والا، پیسے والا جلدی عموماً کلی طور پہ نہیں، عموماً طاقت والا، پیسے والا جلدی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جلدی راضی وہ ہے جو کمزور ہے، جس کے پاس طاقت نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں۔ علی کس سے فرما رہے ہیں؟ سب سے جلدی راضی ہو جانے والے،
جو اقتدار کل کا مالک، جو مختار کل، ہر کائنات کی ہر طاقت، ہر ہمت، ہر قوت کا سرچشمہ، منبع، مصدر، پوری کائنات کا اختیار اس کے قبضہ قدرت میں، جسے تمہاری لالچ کی بھی ضرورت نہیں۔ علی فرماتے ہیں تو سب سے جلدی راضی۔ بھائی آج کے دور میں ماں کو بھی راضی کرنا ہو تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، باپ کو بھی راضی کرنا ہو تو منتیں۔ بھائی کچھ ایسے گناہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں، اگر میری ماں کو پتا چلیں، خدا نہ خواستہ وہ مجھے گھر سے نکال دے، باپ کو پتا چلے میری طرف رخ نہ کرے، میرے بچوں کو پتا چلے مجھے ماں اور باپ کہنے کے لیے تیار نہ ہو، اب پتا چلا وہ کتنا کریم ہے، وہ ہر خبر پہ نظر رکھتا ہے پھر بھی ستار العیوب ہے، ہر خبر پہ نظر رکھتا ہے پھر بھی عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، پھر بھی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں وہ سب سے جلدی راضی ہو جانے والا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے نام جگیرے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لالچ دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا بس اتنا مطالبہ ہے جب کائنات سو جائے تو میری بارگاہ میں آ جا، خاک شفا پہ اپنا سر رکھ دے، ایک مرتبہ مجھے علی و فاطمہ کا واسطہ دے دے اور اپنی آنکھوں سے شرمندگی کا ایک قطرہ نکال دے، فاطمہ کا واسطہ ہوگا، معاف میں خدا کروں گا۔ توجہ ہے، اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، مگر شرط ہے توبہ، سچے دل سے توبہ۔ بہرحال آئیے اپنے موضوع کی جانب۔ اللہ نعمتیں دینے والا۔ کچھ بندوں کی آنکھیں شدت سے بند ہو رہی ہیں، انہیں ذرا جگانے کے لیے بلند صلوات پڑھیں تاکہ ساتھ والا جاگے، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے وہ بندہ۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور پورا ہوش دلانے کے لیے اس سے بھی بلند تر صلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ۔ سلامت رہے۔ تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نعمت کا شکر، منعم کا، جو نعمتیں دینے والا ہے، منعم کا شکریہ ادا کرنا، یہ صرف مذہب نہیں، نیچر بھی ہے، فطرت بھی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کی گلی میں جو پھرنے والے جانور ہیں، کوئی بھی، اب جانوروں کے نام ممبر پہ تھوڑی لیں گے، ویسے بھی ہم جانوروں کے نام ممبر پہ لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ جانور جو جب نجیس العین کہہ دیا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نجیس العین جانور جو رات کو جا کے گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، اب تو پہنچ گئے نا، وہی آپ 4 دن اس کے آگے نوالے ڈالیں، 5ویں دن وہ آئے گا اور آپ کے سامنے دم ہلاتا ہوا آئے گا، کبھی دم ہلائے گا، کبھی پیر چاٹے گا، کبھی آگے پیچھے۔ یہ اس کا دم ہلانا اظہار شکر ہے، وہ جانتا ہے یہ مجھے نعمتیں دینے والا ہے۔ جانور اظہار شکر کرے تو دم ہلاتا ہے، انسان اظہار شکر کرے تو سر جھکاتا ہے۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے قرآن مجید میں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ پہلی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ میں نے ابھی بتایا، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور اللہ کا وعدہ کیا؟ نعمت پہ شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب کسی نے شکر کیا اور کسی نے شکر نہ کیا، اب مجھے بتاؤ جو نبی کو اپنے جیسا نبی مانتے ہیں وہ شکر کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو نبی کو 40 سال تک نبی نہیں مانتے وہ شکر کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو نبی کو مانگنے پہ بھی قلم دوات نہ دے، جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئیں، جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کریں، وہ شکر ہے؟ نہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، شکر نہیں کرو گے تو کچھ نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے انہیں محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ملا بھی نہیں۔
یہ وہ قوم ہے جس نے ویسے شکر کیا جیسا شکر کرنے کا حق ہے۔ ہم نبی کو اپنے جیسا نبی نہیں مانتے، ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے، ہم نبی کو ویسا نبی مانتے ہیں جیسا خدا نے منوایا۔ اللہ کا وعدہ تھا تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں دیتے جاؤں گا۔ اے قوم شیعہ ناز کیا کرو، تم نے جب نبوت محمد کا شکر کیا اللہ نے تمہیں ولایت علی عطا کر دی۔ تم شکر کرتے جاؤ وہ نعمتیں دیتے جائے گا۔ آپ کے اور میرے شکر میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ذرا شکر کر کے دیکھو تو صحیح، پھر اس کی نعمتوں کو دیکھو۔ تم نے محمد کا شکر ادا کیا اس نے علی دے دیے، تم نے پھر علی کا شکر ادا کیا اس نے حسن دے دیے، تم نے حسن کا شکر ادا کیا اس نے حسین دے دیے، تم نے حسین کا شکر کیا اس نے سجاد دے دیے، تم نے سجاد کا شکر کیا اس نے باقر دے دیے، تم نے باقر کا شکر کیا اس نے جعفر دے دیے، تم نے جعفر کا شکر کیا اس نے کاظم دے دیے، تم نے کاظم کا شکر کیا اس نے رضا دے دیے، تم نے رضا کا شکر کیا اس نے تقی دے دیے، تم نے تقی کا شکر کیا اس نے نقی دے دیے، تم نے نقی کا شکر کیا اس نے عسکری دے دیے، تم نے عسکری کا شکر کیا اس نے حجت دوراں عطا کر دیا۔ آج اگر کسی کو غیبت مہدی پہ یقین نہیں آتا، اس کے بڑے نے نبوت محمد کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ تھا تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں دوں گا۔ تمہیں کس طرح یہ نعمت ملے؟ تم نے تو شکر ہی نہیں کیا۔ معصوم کتنے ہیں بچوں؟ 14۔ کمال یہ 14 میں پہلے کا نام بھی محمد، آخری کا نام بھی محمد۔ پہلا وہ محمد جس پہ نبوت کا خاتمہ، آخری وہ محمد جس پہ امامت کا خاتمہ۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو پہلے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی، جو آخری کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی۔ منصوص من اللہ امام 12، ماشاءاللہ۔ معصوم کتنے؟ 14، امام کتنے؟ 12۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یہ نعمتیں تو میں نے وہ گنوائی جو ہمیں بھی شامل، آپ کے شامل حال بھی، سب کو اللہ نے عطا کی۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا تعلق صراط مستقیم کی ہدایت کے ساتھ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں۔ میں نے تو ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ہمیں ملی، یہ ہمارا راستہ تھوڑی ہے، یہ تو کوئی خاص کنبہ ہے، خاص فیملی ہے۔ اگر دل ہو تو میں آیت مجیدہ کا ہی سہارا لے کے بات آگے کروں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ کے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلوات اللہ علیہ ایک صاحب آ گئے۔ ان صاحب کا مختصر سا تعارف میں یہ کرواؤں، جو ہمارے بھائیوں کے امام ہیں، میرے مولا کے غلام ہیں۔ البتہ امام ہونا کنفرم نہیں، غلام ہونا کنفرم ہے۔ انہوں نے آ کے میرے مولا سے پوچھا یا اپنا رسول اللہ یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال بروز محشر کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ گندم جو، روٹی پانی، چنا چاول۔ مولا نے فرمایا اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تو اس کے آگے یہ چیزیں رکھے اور جب وہ جانے لگے اور تو بولے بھائی رکو حساب دے کے جانا، کرے گا ایسا؟ اس نے کہا مولا میں کوئی بخیل ہوں؟ امام نے فرمایا اس سے بخیل سمجھا ہے؟ کہتا نہیں مولا پھر آپ بتائیے یہ کون سی نعمت ہے؟ تب صادق کے صادق نواسے نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا محشر کے میدان میں، خالی کے محشر، میدان محشر میں ہر بندے سے جس نعمت عظمیٰ کا سوال کرے گا وہ نعمت کوئی اور نہیں، ہم 14 کی ولایت ہے، ہم 14 کی ولایت کا سوال ہو۔ اگر دل ہو تو میں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لے کے نعمت عظمیٰ پہ بات کروں۔ تھک تو نہیں گئے؟ جو نہیں تھکے وہ صلوات پڑھیں ذرا۔
اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ بھائی. نعمتیں نازل کرنے والا وہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. نعمتوں پہ نعمتیں، نعمتوں پہ. اور یہ نعمتیں دینے کا سلسلہ اس نے کب سے شروع کیا؟ حضرت آدم، بلکہ اس سے بھی قبل. حضرت آدم کو بھی نعمتیں دی، اس کی امت کو بھی دی، نوح کو بھی دی، نوح کی امت کو بھی دی، ابراہیم کو بھی دی، ابراہیم کی امت کو بھی دی. وہ کون سی نعمت ہے جس میں اللہ نے خود کہا ہو کہ بس؟ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، ابھی مجلس تمام ہوگی. بانی مجلس خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور روزانہ جو بانیان ہیں مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانی مجلس گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے پاس ہر قسم کی ہر کوالٹی کا لنگر موجود ہے. نیاز، بڑا لنگر بھی، چھوٹا لنگر بھی، بڑی نیاز بھی، چھوٹی نیاز بھی. یہ بڑی چھوٹی میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ نیاز نیاز ہوتی ہے. اور کچھ اب آپ تو کہتے ہیں نیاز مانگ کے لینی چاہیے. البتہ میں مانگ کے نہیں لیتا، توجہ ہے سامنے ہوتا. بہرحال یہ نعمتیں، یہ نیاز جو تقسیم کی جا رہی تھی نا گیٹ پہ، وہ بانی مجلس نے ہر قسم کی نیاز رکھی ہوئی، چھوٹی سے چھوٹی بھی، بڑی سے بڑی بھی. مثلا پہلے اس نے نیاز ٹافیاں بانٹنا شروع کی. مومن نے کہا بھائی مجھے اور دو. اس نے اب ٹافی کی جگہ بسکٹ دینا شروع کر دیا. مومن نے کہا مجھے اور چاہیے. اس نے بسکٹ کی جگہ مثلا سینڈوچ اور ایک کوک کی بوٹل دینا شروع کر دی. اس نے کہا بھائی نہیں مجھے اور چاہیے. اب اس نے سے بہتر نیاز کے طور پہ اسے مثلا بریانی کا ڈبہ دے دیا. اب بریانی کا ڈبہ لے کے اس نے کہا بھائی مجھے اور چاہیے. اب بانی نے کہا بھائی اور چلو اس سے بہتر تمہیں دیتا ہوں. اس نے مثلا قورمے کی پلیٹ دے دی. مجھے نہیں پتا ویسے کہ لنگر یہاں کیا ہے. ہاں بولا سلامت رکھے. تو وہ لنگر، قورمے کی پلیٹ. مومن نے کہا نہیں بھائی مجھے اس سے بہتر چاہیے. اب اس نے اس کے بعد مٹن کی ایک پلیٹ مومنین نے بانٹنا شروع کر دی. اب مومن جو تھے وہ کہیں بھائی لگتے اس کے پاس بہت کچھ ہے. وہ اور آئے قریب، بھائی اور دے. اس نے کہا بس اب تمام ہو گئی. یہ تمام ہونا دلیل ہے کہ اس کے پاس اب اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں. وہ نعمت تلاش کرو جس نے آدم کے دور سے نعمتیں دینا شروع کی تھی. کس نعمت اس نے کہا تھا اب تمام ہو گئی؟ میں آپ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں جو آپ نے مجھے 18 ذی الحج جشن کے موقع پہ خود کہہ کے بتایا تھا. یاد رکھنا یہ وہ مقام تھا، غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالانوں پہ پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، یعنی فرزند عمران. جو خوش ہوا وہ سلمان، جو جل گیا وہ شیطان. اعلان ولایت ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل محمد سے کہہ دے بڑی نعمت تو تم نے پہنچا دی، آج ان کو بتا دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج نعمتیں تمام ہو گئیں. بھائی وہ منعم حقیقی جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور جس نعمت کے دینے کے بعد وہ خود کہے کہ اب بس، اس نعمت عظمیٰ کو ولایت علی کہتے ہیں. مل کے ماشاءاللہ. سلامت رہیے، آباد رہیے، مولا کامیاب فرمائے. توجہ ہے. تو سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. یہ کوئی روایت نہیں ہے جسے خائن لوگ ضعف کمزور کہہ کے، ضعف ضعیف کا تانا دے کے ٹھکرا دیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. شک کرنے والا شکی ہوگا،
خود خدا نے فرمایا آج نعمتیں تمام ہو گئیں، اس نعمت کو ولایت علی کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کے چور بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آج دائیں بائیں سے لٹیرے آئے ہوئے ہیں، حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ میں کیمروں کی موجودگی میں، بظاہر آپ میرے سامنے ہیں مگر مجھے ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اس ٹائم، میں آپ کے توسط سے ان تک پہنچا رہا ہوں بات جو سننا نہیں بھی چاہتے تو سننا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ رہا ہوں کچھ بھی کر لو، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اس میں سب کچھ آ گیا۔ جو کرنا ہے کر لو، دو عقیدے، میرا بچہ گردن کٹوا دے گا یہ نہیں چھوڑے گا، ایک ولایت علی، ایک حق فاطمہ زہرا۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم کھانے پینے کے بغیر رہ سکتے ہیں، ولایت علی کے بغیر نہیں رہ سکتے، سیدہ کا حق پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ صراط مستقیم راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، اور یہی ہدایت کا، جو اس راستے پہ آئے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اگر دل ہو تو ایک اور روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے صراط مستقیم کی۔ مسجد نبوی صحابہ کا مجمع، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کے گھر کے در کھلتے تھے، نبی نے بند کروائے، بند کرو، سوائے علی کے در کے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہاں تو سب کے کھلے رکھے جائیں، یا سب کے بند کیے جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سب کے بند کر دی اور علی کا کھلا رکھا؟ توجہ ہے بزرگان کی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سب کے بند کر دیے جائیں اور علی کا کھلا رکھا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا دروازہ اس کا کھلا رکھا جائے گا کہ جس کے گھر والے ہر وقت مسجد میں آنے کی طہارت رکھتے ہوں گے۔ یہ صرف علی کا دروازہ ہے، علی کا۔ شہر علم کے در کے گھر کا در اللہ کے گھر میں کھلتا تھا۔ یہ مسجد نبوی، یہ علی مولا کا گھر۔ آپ جانتے ہیں مثلاً انسان کی نیچر ہے، آپ مجھ سے محو گفتگو ہے، میں آپ سے محو کلام ہوں، اچانک یہاں سے کوئی آ جائے تو فوراً انسان کی نیچر ہے کہ چہرہ یوں مڑ جائے گا، باتیں ہم آپس میں کریں گے اور چہرہ یوں مڑ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں علی آ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے یوں علی کو مڑ کے دیکھا، پھر نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ ھذا صراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم، یہ علی کا راستہ ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ میری 4 مجالس کا خلاصہ ایک جملے میں، تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو، کرو راضی دنیا کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، با خدا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیوں پڑے گا بھائی؟ دیکھیں نا، اب ہمیں کافر مشرک تھوڑا کہا جاتا ہے، بہت کہا جاتا ہے۔ کیا ہمیں کبھی غصہ آیا؟ کبھی بھی نہ۔ ہمیں کیا آنا چاہیے بھائی، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں آتا۔ یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، میری قوم کے بچے، یہ اپنے موبائل میں اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ بند کمرے میں، اسی والے کمرے میں بیٹھ کے، رینٹ کے کمرے خرید کے اور اندر بیٹھ کے شیعہ کافر کے فتوے لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ بچے پریشان ہوں بچے ہنستے ہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں دیکھیں ماما دیکھیے بابا یہ دیکھو ہمیں کافر کہہ رہا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا بیٹا تمہیں پریشان ہونے والی بات تھی تمہارے لیے کافر نجس العین جس کے کھانا پینا جس کا جھوٹا حرام ہے، تو آپ ہنستے ہو۔ میں بتاؤں کیوں یہ غصہ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بتا۔ میں ابھی آ رہا تھا، جب پہنچا تو گیٹ پہ ہی ہماری گاڑی پہنچی تو ایک جوان نے پتھر اٹھا کے ہماری گاڑی پہ مارا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ مثال دے رہا ہوں، پریشان ہو گئے سب، شیخ صاحب کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ وہ مثال پتھر مارا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں جب اندر آیا، انتظامیہ میرے سامنے، اور میں جب گاڑی سے اترا غصے کی حالت میں، تو انہوں نے کہا قبلہ مولانا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آتے ہی غصہ کر رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کا شیشہ دکھایا، دیکھیے میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ مولانا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ سامنے آپ کی گلی، آپ کے محلے کا بچہ ہے، لڑکا ہے، اس نے پتھر مارا اور توڑ دیا۔ کس نے مارا؟ میرے ساتھ یہ باہر گئے اور سامنے ایک جوان کو، اس نے مارا قبلہ؟ میں نے کہا ہاں۔
قبلہ چھوڑیں اندر آئیں. میں نے کہا کیوں؟ قبلہ یہ ذرا نا ذہنی طور پہ اس کا غصہ نہیں کیا جاتا، اسے دیکھ کے تو لوگ ہنستے ہیں. پاگلوں کا غصہ نہیں کیا جاتا. ہمیں معلوم ہے تم کافر کہو مشرک کہو باخدا، نہ کل ہم نے کبھی غصہ کیا تھا، نہ آج کر رہے ہیں، نہ کبھی کریں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو دشمن علی ہے نا اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ پاگل تھا، پاگل ہے، پاگل رہے گا. عقل ہوتی تو علی کو نہ مانتا. صلوات پڑھ، صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے بولیں. بہت شکریہ. یہ وجہ ہے، بہت شکریہ. یہ وجہ ہے کہ بچے غصہ نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، چھوڑیں، کرنے دیں جو کر رہے ہیں. اور ہماری ضد میں لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کر دیے نا. مثلا جلوس ہم نے نکالے، لوگوں نے ہمیں دیکھ کے جلوس نکالے. دھرنے کرنے انہیں نہیں آتے تھے، ہم نے طریقے بتائے تو دھرنے ہوئے. پہلے دھرنیاں ہوتی تھیں، پھر دھرنے ہم سے سیکھے. پھر یہاں تک کہ ہمارے بچوں نے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا علی وارث، انہوں نے ضد میں لکھا صرف اللہ وارث. یہ صرف ضد ہے. ہم نے لکھا یا علی مدد، ضد میں لکھا گیا صرف یا اللہ مدد. ہم یا اللہ مدد کے منکر تھوڑی ہیں، لیکن جو آپ کا صرف بتا رہا ہے کہ یہ ہماری ضد. ویسے کمال کی بات ہے، علی وارث کے مقابلے میں اللہ وارث، یا علی مدد کی ضد میں یا اللہ مدد. مانتے ہیں کہ ہمارے پاس علی کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ کو آگے لے آتے ہیں. بھائی ہم تو قطعاً علی اور اللہ کے مقابلے نہیں کرواتے، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو فرماتے تھے الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. میرا اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا فخر یہ ہے تو میرا رب ہے. ہم تو علی اور اللہ کے مقابلے نہیں کرواتے، یہ تو تم کرواتے، مشرک ہمیں کہتے ہو. توجہ ہے. تو ضد میں بڑے کام. اور اللہ سلامت رکھے ہمارے مکتب کے نوحہ خانوں کو، ماشاءاللہ مومنین کے قلوب کو مزید قریب کرتے ہیں کربلا کے. سید ندیم رضا سرور صاحب اور دیگر ان جیسے جو نوحہ خان ہیں ماشاءاللہ، بڑے مولا زندگیاں دراز فرمائیں. ان کے جتنے نوحے آتے ہیں نا اسی کی طرز پہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. وہ مولا عباس پہ نوحہ آیا تو انہوں نے نہیں، میلاد نہیں، کچھ اور تھا. میلاد تو نبی کا ہوتا ہے. ہاں بہت کچھ کرتے ہیں. ہم نے دھرنے کیے، انہوں نے بھی دھرنے شروع کر دیے. ہم نے جلوس نکالے، انہوں نے بھی جلوس. ہم نے اعلان کیا یکم ربیع الاول کو ہم آئیں گے، انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہم بھی آئیں گے. مولانا ضمیر اختر نقوی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں چوری کی عادت نہیں جاتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا چلو آپ آ جاؤ، ہم ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ذرا پیچھے ہوئے، بالکل پیچھے نہیں ہوئے. گھبرانا نہیں ہے، توجہ ہے، گھبرانا نہیں ہے. ہم بل کے بارے میں کل بھی احتجاج کر رہے تھے، آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. اس بل کو ہم رد کرتے تھے، رد کرتے ہیں اور رد کرتے رہیں گے. ہمیں قطعاً وہ بل قبول نہیں ہے کہ جہاں تم صحابہ کی لسٹ میں شرابیوں کبابیوں کو لے کر آؤ. صحابہ کی مقدس لسٹ ہے، انہیں مقدس رہنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بندہ انہیں مانے ہی کیوں جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں. ہم نے جس علی کو مانا ہے وہ سینٹ کے بلوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے مانا گیا ہے. ہم نے جو ہدایت لینی ہے وہ نبی کے در سے، خدا کی بارگاہ سے، اور خدا نے ہمیں ہادی عطا کیے ہیں. ہادی ہم نے بندوں کے الیکشن سے نہیں بنائے، توحید کے سلیکشن سے مانے ہیں. صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے. بس عزادارو، اللہ تمہاری عزاداریاں قبول فرمائے، بی بی زہرا تمہارے آنسو قبول فرمائے. ماشاءاللہ شب و روز مجالس میں مصروف عمل ہو، سیدہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے.
اللہ جانے شام میں کیسے وقت گزارا زینب نے. اللہ کی لعنت ہو یزید پہ. اس ظالم نے مولا سجاد کو دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا، اے سید سجاد، میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں. رہائی کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار. فرمایا رکو، میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ شہزادی نے فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے تو میں شام سے چلی جاؤں گی. میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے. یہ حسرت تھی زینب بنت علی کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو. میرا دوسرا مطالبہ ہے مدینے تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں شام سے مدینہ تک چھوڑے. اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میرا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں. عزادارو جب یہ مطالبے یزید تک آئے، یہ ظالم کہتے ہیں سجاد میں 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو مدینے تک ساتھ بھیجوں گا، مگر لوٹا سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کے سامان کہیں لے گیا. یہ ظالم کہتا ہے سجاد قیمت لے لے، مجھے معاف کر دے. قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا میرا مولا سجاد. فرمایا حیا نہیں آتا؟ کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ عزادارو روایت کہتی ہے کہ گھر خالی کیا گیا. زینب بنت علی نے گھر میں حسین کی مجلس کی اور مجلس پڑھتے پڑھتے فاطمہ کی بیٹی نے فرمایا جاؤ شام کی عورتوں کو بلا کے لاؤ. جب شام کی عورتیں آ گئی، زہرا جائی نے فرمایا اے شام کی عورتوں، تمہیں یاد ہوگا جب میں شام آئی تھی میرے سر پہ چادر نہ تھی، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، تم نے جی بھر کے مجھے مارا. آؤ اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو، زینب شام سے جا رہی ہے، آؤ مجھے پتھر مارو. شام کی عورتوں نے ہاتھ جوڑے، اے بنت علی معاف کرنا، ہمیں تو کہا گیا تھا باغی کی بہن ہے، ہمیں کیا پتا تو محمد کی نواسی ہے. اب شام کی عورتوں نے کہا اے بی بی تو جو سزا دے گی ہمیں قبول ہے. بی بی نے فرمایا دیکھو میں شریف باپ کی بیٹی ہوں، ہم سزائیں نہیں دیتے، ہاں میری منت سمجھو، میں شام سے جا رہی ہوں، میری امانت شام میں رہ گئی ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا. سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. اجرکم اللہ سادارو، مجھے آج بھی شائم کے زائروں نے بتایا کہ رات کے وقت چراغ بجھ جاتے ہیں، سکینہ کا روزہ ویران ہو جاتا ہے. میں عرض کروں گا آزادارو جب کبھی تم شام جاؤ کبھی اندھیرے میں جا کے پرسہ ضرور دینا. اور سکینہ کے مقدر میں تنہائی لکھی ہے. آزادار شام کا زندان، روایت کہتی ہے کچھ سامان واپس کیے گئے. میں دعا کروں گا، میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں، دعا کرو اللہ کسی ماں کو بیٹے کا یہ منظر نہ دکھائے. پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر. عزادارو سر لانے والے نے تشت میں پہلے علی اکبر کا سر پیش کیا. اکبر کی ماں آگے بڑھی، اکبر کا سر گودی میں اٹھایا اور واہ اکبر آ کے بین بلند ہو گئے. پھر حسن کے یتیم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر اٹھایا. عزادارو پھر ننھا سا سر آیا. اب ایک ماں آگے نہیں بڑھی، ہر ماں آگے بڑھی اور رو رو کے کہا اصغر کی ماں تیرا اصغر آ گیا. بی بی رباب نے اصغر اپنی گودی میں لیا. عزادارو غریب کربلا کا سر آیا، ہر بی بی نے بین کیا واہ محمد آ، واہ حسین آ. پھر 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے. اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی. سر لانے والے نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے.
کونے میں بیٹھی تھی، اکبر کا سر اٹھا کے رو کے کہا ارے میں زینب زندہ ہوں مگر میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا۔ عزادارو اب قیامت کا جملہ، جس شہید کا سر آتا تھا بیبیاں نام لے کے بیان کرتی، اکبر کا سر آیا کہا واہ اکبر آ، قاسم کا سر آیا کہا واہ قاسم آ، اب مجھے معاف کرنا، ایک وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہ تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب یہ سر زندان میں آیا ہر بی بی نے کہا واہ حجابا واہ حجابا، ہائے پردہ۔ میں نے ایک عالم دین سے سنا اب سر زینب کی گود میں آیا، جب یہ سر آیا زینب نے رو رو کے بین کیا، عباس کا سر جب زینب کی آغوش میں آیا آنکھیں کھلی تھی مگر جب سر پہ نظر پڑی عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سر آئے، آخر میں زندان میں ایک گٹھری لائی گئی۔ کون کھولے اس گٹھری کو؟ میرے کارواں زینب بنت علی آگے بڑھی، جب گٹھری کھولی اس میں وہ چادریں تھی جو شام غریبہ میں لوٹی گئی۔ بی بی زینب نے پہلی چادر نکالی، کہا بابی رباب آپ کی چادر آ گئی، بابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ اب وہ جملہ سنے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ہر چادر نکلی ہر بی بی نے لے لی، آخر میں جو چادر نکلی یہ بڑی چادر نہ تھی، یہ چھوٹی سی چادر تھی۔ جب یہ چادر نکلی ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی اور رو کے کہا سکینہ اٹھو، سکینہ تیرا پردہ آ گیا، سکینہ تیری چادر آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ بہن نکلی شام سے، ایک موڑ آ گیا، کہا سجاد نے پپھی اماں یہاں ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، ایک مدینے کو جاتا ہے، اماں بتا کہاں جانا ہے؟ رو کے کہتی تھی مجھے کربلا لے جا، میں بھائیوں کے لاشیں چھوڑ کے آئی تھی۔ کربلا پہنچا زینب کا قافلہ، سامنے جابر قبر شبیر پہ ماتم کر رہے تھے۔ عطیہ نے آ کے بتایا جابر کوئی قافلہ آ گیا۔ عطیہ نے کہا جابر مجھے لگتا ہے دشمن آ گیا ہوگا۔ جابر نے کہا بتا قافلے کا رنگ کیسا ہے؟ عطیہ نے بتایا جابر تیری آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتا، نبینا ہے۔ میں بتاؤں آگے آگے ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی کا رنگ سفید ہے، ہاتھ میں علم اٹھایا ہے، انگلی کے ساتھ 5 سال کا بچہ ہے، پیچھے کالے کپڑے کی اماریاں ہیں، کچھ بیویاں سوار ہیں۔ جابر کہتا ہے یہ کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، مجھے اس قافلے کے قریب لے جا۔ جب جابر قریب آیا سجاد نے رو کے کہا نانا جابر میرا سلام۔ نانا کا نام سنا، جابر نے کہا مجھے تو پتا چلا تو ضعیف ہے، ارے ضعیفی میں مجھے نانا کون کہے گا؟ رو کے کہا نانا پہچان میں تیرا سجاد۔ جابر نے کہا مجھے عطیہ نے بتایا تیری داڑھی کا رنگ بدل گیا، ارے سجاد ضعیف کیسے ہوا؟ رو کے کہا نانا میں نے شرابیوں میں زینب کو دیکھا، نانا میں نے بدماشوں میں بے رضا ماں کو دیکھا۔ عزادارو اب زینب نے کہا سجاد مجھے جلدی قبر حسین پہ لے جا۔ اب جب شبیر کی قبر پہ آئی خود کو قبر برادر پہ گرایا اور رو رو کے کہا حسین دیکھ زینب آ گئی، حسین مجھے خوشی بھی ہے میں شرمندہ بھی ہوں۔ شبیر کی آواز آئی ہوگی بہنا بتا خوشی کیا ہے؟ کہنے لگی بھیا وعدہ یاد ہے نا نانا سے کیا تھا ہم دین بچائیں گے، بھیا میں خطبے پڑھ آئی، بھیا میں شام فتح کر آئی، بھیا میں تیرا دین بچائی، لیکن بھیا میں معافی مانگتی ہوں، جو امانت تو نے مجھے دی تھی وہ میرے ساتھ کربلا نہیں آئی، حسین تیری امانت سکینہ شام میں رہ گئی۔ آخری جملہ عزادارو اب زینب نے کہا سجاد
مجھے عباس کی قبر پہ لے جا. اونو محمد کا نہیں پوچھا، مجھے عباس کی قبر پہ لے جا. میں اشارہ کروں گا آزادارو، جب عباس کی قبر پہ علی کی بیٹی آئی کہنے لگی سجاد میں نے عباس کی قبر کا کہا ہے، یہ تو علی اصغر کی قبر ہے. ازادارو سید سجاد تڑپے، اماں اصغر تو بابا کے سینے پہ ہے، یہ تیرا عباس ہے. سجاد میرے غازی کا قد تو بڑا لمبا تھا، قبر چھوٹی کیوں؟ رو کے کہا اماں جتنا مجھے ملا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا میرا مولا یا کریم، اے پروردگار ہماری عبادت قبول فرما. خدایا یہ آنسو بارگاہ سیدہ میں قبول فرما، بارگاہ سیدہ سے ہمیں اجر عظیم عطا فرما. میرا مولا اس عزا خانے کو تا قیام ظہور حجت آباد و شاد فرما. بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت کربلا نصیب فرما. یا کریم یا رحیم، آمین یا رب العالمین. بحق آل یاسین، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.